وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الانشقاق کی ترکیب چل رہی ہے۔ من مبتدا ہے، اس میں شرط کا مفہوم ہے، فعل مجہول، اور اس کا نائب الفاعل ہے ہوا۔ آتا یوتی کے بارے میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ متعدی الی مفعولین ہے۔ یہاں مجہول ہے تو پہلا مفعول نائب الفاعل بن کے حالت رفع میں، دوسرا مفعول ہی ہے اور حالت نصب میں ہے، کتابہ۔ استقبال، یہاں پر جو ہے اگر آپ دیکھیں ایک بات بیان ہوئی ہے، جس کو کتاب دی گئی، دو جزائے ہیں اس کی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور جہاں تک معاملہ ہے جس کو کتاب دی گئی، وراء ظہرہ، جس کو اس کی کتاب دی گئی اس کے پیٹھ کے پرے۔ وراء پرے کے لیے آتا ہے، طرف، پھر پیچھے بھی کر لیتے ہیں۔ یہ جس طرح قبل، بعد، فوق، وراء، امام، خلف، یہ سب کے سب جو ہیں ظرف بن کے آتے ہیں، مضاف ہوتے ہیں۔ ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو،
ظہر جو ہے وہ بیک وقت مضاف الیہ بھی بن رہا ہے اور مضاف بن رہا ہے ہی کے لیے. تو جس کو اس کی کتاب دی گئی پیٹھ کے پیچھے، پیٹھ کے پرے، اس کی پیٹھ کے پرے، فسوف فسوف پس ان قریب، یدعو وہ پکارے گا، دال عین واو مادہ ہے، دعا یدعو، باب نصرہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، آواز دینا، بلانا. یدعو ہے، دعا یدعو، یہاں الف لگا ہوا ہے تو لگا ہوا ہے. ہم جب عربی کی گردان کریں گے تو ہم وہ الف نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں نا من آیا ہے، ٹھیک ہے، اوتیا یہاں بھی واحد کا صیغہ ہے، اور آگے یسلا میں بھی واحد کا صیغہ آ رہا ہے. فسوف ید، اور نون گرنے کی وجہ نہیں ہے. اگر یدعونا ہونا چاہیے تھا نا، یدعو یدعوانی یدعونا، ٹھیک ہے، واحد کا صیغہ ہے. تو وہ پکارے گا صبوراً. صبور سا با اور را مادہ ہے. باب نصرہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں تباہ و برباد ہونا، اور صبور جو ہے یہ مصدر ہے باب نصرہ سے، اس کا صبر یصبر صبوراً، اس کا مطلب ہے تباہی، ہلاکت، بربادی. فسوف یدعو صبورا، تو وہ پکارے گا، وہ بلائے گا تباہی کو، ہلاکت کو. وَيَصْلَى سَعِيرًا، یصلا صاد لام اور یا، باب سمع سے ہے، اس کا مطلب ہے آگ میں داخل ہونا، آگ میں ڈلنا، آگ میں جلنا. وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور وہ ڈلے گا، داخل ہوگا، سعیراً. سعیر کہتے ہیں ہمیشہ جلنے والی آگ جس میں دوام ہو. پھر سعیرن شعلوں والی آگ کو بھی کہتے ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ کو بھی کہتے ہیں. اس کا مادہ ہے سین عین اور را. سعر یسعر، اس کے معنی ہے آگ بھڑکانا، آگ جلانا، اس سے فعیلن کا وزن ہے سعیرن، اور یہ جہنم کے لیے استعمال ہوا ہے. فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے جو اس میں پوشیدہ ہوتا ہے. فی حرف جار، اہل مضاف ہی مضاف الیہ، مضاف الیہ بن کے مرکب اضافی مجرور، متعلق خبر، اور کانا کی خبر جو ہے وہ نصب میں ہوتی ہے. تو کان فی اہلہ مسرورہ جملہ اسمیہ بنے گا، اور یہ خبر ہے انہا کے لیے. حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ بناتا ہے. انہو کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ تھا، یعنی دنیا میں، فی اہلہ اپنے گھر والوں میں، مسرورن بہت خوش. اب آپ دیکھیں کنٹراسٹ میں، پہلے جن کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ایک تو اس سے حساب ہوگا آسان حساب، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم جائے گا، گویا اس کے گھر والے بھی اسی کے ساتھ ہوں گے. لیکن یہاں پر دیکھیں دنیاوی خوشی کے لحاظ کے لیے جو انسان اپنے بال بچوں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی غلط ذرائع اختیار کرتا ہے تاکہ دنیا میں بچے خوش رہیں، بڑا مطمئن رکھا ہوا ہے جی اس نے اپنے فیملی کو، بڑا کچھ خرچ کرتا ہے، ہاں خرچ کرنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، ثواب ہے، لیکن اگر اس کا ذریعہ خرچ کرنے کا جائز نہیں ہے، جو جہاں سے وہ پیسے کما رہا ہے وہ جائز نہیں ہے، اور وہ ان کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کر رہا ہے، تو دنیا میں تو وہ خوش ہے لیکن اس کا وبال آخرت میں آئے گا. تو ایسے لوگ جن کے بائیں ہاتھ، جن کے پرے ان کو اعمال نامہ دیا جائے گا، ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ ہلاکت کو بلائیں گے کہ ختم، بس میں ختم ہو جاؤں، میں زیرو ہو جاؤں.
وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جلیں گے دوزخ میں بھڑکتی ہوئی آگ میں. ان کا قصور کیا بتایا گیا؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا یہ ان کا قصور بتایا گیا. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، گھر والوں میں بڑا خوش تھا. وہ سوچنے کا مقام ہے. اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. اس نے کیا گمان کیا؟ أَلَّن يَحُورَ. بلا، کیوں نہیں؟ بلا جو ہے وہ نفی کے جواب میں آتا ہے. وائی ناٹ؟ اِنَّهُ ظَنَّ، بے شک وہ گمان کرتا تھا، بے شک اس نے گمان کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. أَلَّن يَحُورَ، یحور، ہا واو اور را، حار یحور حوراً، حار یحور باب نصر سے، اس کے معنی لوٹنا ہے. تو بے شک اس نے گمان کیا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا. بلا، کیوں نہیں؟ ان ربہ، بے شک اس کا رب، کان بہ بصیرا، اس کو دیکھ رہا تھا. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. لا یہ نفی کا ہے لیکن یہ زائدہ ہے. اس کے بعد یعنی کہ اگر کوما ہوتا تو یہاں کوما ہونا چاہیے تھا، بس نہیں، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، اس کو زائدہ کہتے ہیں. جیسے نا لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، گویا پچھلے تمام نظریات کی نفی ہے، یہ وہ والا لا ہے. ورنہ لا اقسم کے معنی یہ ہو سکتے میں نہیں قسم کھاتا، لیکن یہ وہ والا لا نہیں ہے. لا اقسم، گیپ دینے کے بعد.
یہاں قسمیں کس نے کھائی گئی؟ الشفق کی کھائی گئی، رات کی کھائی گئی، ما وسق کی کھائی گئی، اور قمر کی کھائی گئی۔ یہ سب معطوف اور معطوف علیہ مل کے مجرور۔ اور کیا ہے یہ؟ مقسم بھی، کس چیز کی قسم کھائی گئی؟ فعل شبہ صفت طبقاً، طبقاً کی تفصیل بیان کر رہا ہے، اس کو نعت بھی کہتے ہیں۔ فعل اپنے فاعل، مفعول اور ٹھیک ہے جی۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو یہاں سے اس کو ایک مکمل کر دیں، یہ ایک جملہ اپنا بنتا ہے، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، لیکن ہم اس کو پورا اس سے جو بناتے ہیں، جار اور مجرور جو ہے یہ مل کے بنیں گے متعلق فعل، متعلق فعل۔ ویسے تو یہاں پہ جملہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ آگے، لیکن اس سارے کو دیکھیں کہ جس قسم کھائی گئی، کس چیز کی قسم کھائی گئی اور کس بات پر کھائی گئی۔ ویسے جملہ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق پہ یہ جملہ کلوز ہو جاتا ہے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ قسم کیا ہے، مقسم بہی کیا ہے اور مقسم علیہ کیا ہے۔ شفق شین فا اور قاف مادہ ہے، شفق یشفق، باب سمیہ سے اس کے معنی ہے مہربان ہونا، رحم کرنا۔ شفقن مہربانی کو بھی کہتے ہیں، جس سے اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں شفقت، شفیق بھی، لیکن شفقن جو ہے وہ افق کو بھی کہتے ہیں۔ غروب آفتاب کے وقت جو ایک ہلکے سا ایک سرخی مائل جو ہوتا ہے، ہورائزن، افق، اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ اس وقت جو ہلکی سی روشنی ہوتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں، ایک بڑی پلیزنٹ سی روشنی ہوتی ہے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل اور رات کی، وما وسق اور جب وہ سمیٹ لے، وسق واو سین اور قاف مادہ ہے، وسق یسق کے معنی ہے سمیٹنا، اکٹھا کرنا، اصل میں ہے اور رات کی اور جو وہ سمیٹے، اور جو وہ سمیٹے، والقمری اور چاند کی، عزت تسقا، یہی مادہ ہے واو سین قاف باب افتعال، اصل میں تھا ایو تسقا، اور آپ یہ مثال ہے، واو سا اور قاف جو ہے یہ مثال ہے، یاد آ گیا ذہن میں؟ تعلیلات میں مثال پڑھا تھا اور یہ بتایا تھا کہ فا کلمہ اگر واو ہو تو باب افتعال میں وہ واو تا میں بدل جاتا ہے، جیسے اتحدہ بنا، واحدہ سے اتحدہ، اسی طرح وسقہ سے اتسق، اتسق واحد مذکر غائب، فعل
ماضی معروف کا صیغہ ہے. باب افتعال سے اس کے معنی ہیں اکٹھا ہونا، کامل ہونا، اس طرح اکٹھا ہونا کہ وہ چیز مکمل ہو جائے. اور قسم ہے چاند کی جب وہ مکمل ہو جائے، اور چاند کی جب وہ کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے. لَتَرْكَبُنَّ، یہ اس کا مادہ ہے را، کاف اور با. رَكِبَ يَرْكَبُ، باب سمع سے، اصل میں ہے یہ جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف کا صیغہ جس پر لام تاکید اور نون ثقیلہ لگا ہوا ہے. اصل میں تھا یرکبو سے اگر ہم گردان کرتے ہیں، یرکبو یرکبان یرکبون، ترکبو ترکبان یرکبن، ترکبو ترکبان ترکبون. ترکبون سے جب لام تاکید اور نون ثقیلہ لگتا ہے تو لتفعلن کا وزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لیفعلنانی، لتفعلن، لتفعلانی، لتفعلن. تو لترکبن، لتفعلن کا وزن ہے. تم لازماً چڑھو گے، طبقاً عن طبقن. طبقن کہتے ہیں لیئر کو، لیئر جو کسی چیز کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے. پھر پہلی منزل کے اوپر جو دوسری منزل ہوتی ہے اس کو بھی طبقن کہتے ہیں. منزل، کسی چیز کے اوپر کی چیز کو طبقن کہتے ہیں. لترکبن طبقاً عن طبقن، تم چڑھو گے منزل پر منزل. یہ اس کو اردو میں محاورتاً یہی کہہ سکتے ہیں، منزل با منزل. اب دیکھیں یہ قسمیں اتنی کھا کے یہ جو کہا گیا لترکبن طبقاً عن طبقن، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کی امپلیکیشن کہاں کہاں ہو سکتی. اور اس کی امپلیکیشن دیکھنے کے لیے ہمیں تفسیر کی طرف جانا پڑے گا. منزل با منزل یعنی کہ اب اس میں عمر اعمال کے لحاظ سے بھی تم لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آہستہ آہستہ اوپر جاؤ گے. اعمال برے ہوں گے تو تم اسی طرح نہیں چلے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے بہت سارے اس کے مفاہیم بنتے ہیں. یہ عروج تک پہنچنا ہے، یعنی کہ اپنے کمال تک پہنچنا ہے. چاہے نیکی میں کمال تک پہنچو، چاہے بدی میں کمال تک پہنچو. میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ہے طبقاً عن طبقن، کیونکہ اس میں وہ غروب ہونے کا معنی نہیں ہے. فما لہم لا یؤمنون، یہ ما لہو یا ما لہم یہ ایک ٹرم ہے. اسے کیا ہو گیا؟ ما لہو، ما لکا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ما لیا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ ما لہم، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ ایک فریز ہے جو اس میں استعمال ہوتا ہے. ترکیب اس کی ہم کر دیتے ہیں. جی استفہام، ما جو ہے استفہام کا ہے.
اب یہ جو دو جملے آئے ہیں اس کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں نا، شرط اور جواب، یہ ایک چیز بن گئی اور یہ ایک لا یؤمنون. اب فما لہم کا ان کی کیا حالت ہو گئی ہے، یہ بیسیکلی ان کا حال بیان کر رہا ہے. ہم کا یہ حال بیان کر رہا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے، کہ وہ ایمان بھی نہیں لاتے اور وہ سجدہ بھی نہیں کرتے. تو یہ ایک طرح سے یہ حال ہے ہم کے لیے. یعنی کہ یہ جو فریز ہے نا تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس کے بعد جو بیان کیا جاتا ہے وہ تمہاری صورتحال بتائی جا رہی ہوتی ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راہ میں قتال نہیں کرتے، تمہارا یہ حال ہو گیا ہے. فَمَا لَهُمْ، ان کا کیا حال ہو گیا ہے، کیا حال ہو گیا ہے، لَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يَسْجُدُونَ. یہ آیت سجدہ ہے، ابھی فارغ ہو کے سجدہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بل کے بارے میں کیا بتایا ہوا تھا، میں چاہ رہا ہوں یہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں. یہ جو حروف ہیں یہ والے بل، اور یہ کیا ہے بل، جی حرف یہاں پہ کوئی بھی ایسا فعل نہیں ہے جو آپ نے نہ پڑھا ہو. فما لہم لا یؤمنون، پس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے، یعنی ان کو پڑھ کے سنایا جائے، لا یسجدون، تو سجدہ نہیں کرتے. یہ آیت سجدہ ہے. قریہ کیا ہے، پڑھ چکے ہیں آپ. قرأ یقرأ، قاف را اور حمزہ مادہ ہے، با فتح سے آتا ہے، اس کے معنی ہے پڑھنا. اور قریہ تھا اصل میں، فعل، واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول، اس سے بن گیا قریہ. یہ آپ محموز میں پڑھ چکے ہیں. بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یکذبون، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ جھٹلاتے ہیں. بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اس کو ہم حالیہ بھی کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. حالانکہ اللہ جانتا ہے. اعلم، علم یعلم، جاننا. اعلم اسم التفضیل ہے افعل کے وزن پر.
اسم التفضیل، واحد مذکر ہے، سب سے زیادہ جاننے والا. جیسے ہوتا ہے نا اللہ اکبر، یہ تفضیل الکل ہے. واللہ اعلم، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. بما یوعون، یوعون واو عین اور یا، باب ضربہ. وعا یعی، اس سے بنے گا اکٹھا کرنا، جمع کرنا. اور باب افعال، اس کا مطلب ہے جمع کی ہوئی چیز کو محفوظ کرنا، یعنی کہ اکٹھا کرنا پلس محفوظ کرنا از اکول ٹو یوعون، باب افعال سے. اور اللہ، حالانکہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ جمع و محفوظ کرتے ہیں، جو وہ سیکیور کرتے ہیں. معطوف، مرکب جاری بن کے اجر غیر ممنون لہم. مستثنا حرف استثناء اور یہ ہے مستثنا منہ. فبشرہم، بشر یبشر تبشیرن، با شین اور را مادہ ہے. اس کا اصل معنی تو ہے بشارت دینا، خوشخبری دینا، لیکن یہاں پہ ناقدانہ انداز ہے، تنزیہ انداز ہے. فبشرہم، تو انہیں خوشخبری دے دو کس چیز کی؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. اب ہم کے علاوہ، سوائے ان کے،
الا الذین آمنوا، سوائے ان کے، ان کو مت دینا یہ خبر ان کو مت دینا، کون؟ سوائے ان کے الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے کی نیکیاں، ان کے سوا کو سنا دینا، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ہے اجر غیر ممنون۔ ممنون میم نون اور نون مادہ ہے، ممنون کہتے ہیں کٹا ہوا، منقطع کو، غیر ممنون غیر منقطع، ان انٹرپٹڈ، تو ان کے لیے اجر ہے بلا رکاوٹ، رکاوٹ کے سوا، انقطاع کے سوا، رکنے کے سوا، کنٹینیوس۔ تو جناب یہ ہے ہماری سورۃ الانشقاق، جو الحمدللہ ہماری 2 لیکچرز میں مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر جو اس میں بیان کیا گیا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیان کرنے میں کسر یقیناً رہ گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی درگزر فرمائے۔ اپنی سی کوشش ہے، اور اس میں 2 رائے کا امکان بھی ہو سکتا ہے، اس میں غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی سمجھ بوجھ کے مطابق، ناقص سمجھ بوجھ کے مطابق ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس امید سے کہ اس میں بہتری اور اصلاح کی گنجائش ہمیشہ رہے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔